اور کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف۔ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس یزید کی تعریف کیتی ہے، میں آخا بریلوی کی لگن تے، اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ سچی سچی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، آپ کی مسجد کا خطیب ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبہ پرور ہے۔ اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت پہ بٹھاتا۔ امام علی مقام نے بیعت کی تھی، کہانیاں بنائی ہیں، امام نے اس واسطے بیعت کا انکار کیتا سی، یزید زانی سی، یزید شرابی سی، سب کہانیاں بنائی ہیں۔ اگر یزید ایڈے جرمدار ہوتا کہ حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا، اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا، حسین رضی اللہ حق پر تھے۔ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین، جنگ جمل میں کہ علی حق پر تھے یا عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہ، کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر، انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی، اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف سے لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے، لیکن جرنل تو ہمیں کرنے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے یزید کے حق میں وہ کہ اس کی بیعت نہ توڑو، اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا، عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف